وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ کہ وہ اسباب کے جو اس مال کے قریب تمہیں لے جانے والے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا، اس کے درمیان شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو بھی واضح کیا۔ تم اس شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم حرام کی لت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا کہ جو اپنے پیٹوں میں یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب یہ جہنم کی آگ میں بھی داخل ہوں گے۔ یتیم کسے کہتے ہیں کہ جس بچہ یا بچی کے والد کا انتقال ہو جائے اور یہ نابالغ ہو، جس بچہ یا بچی کے والد کا انتقال ہو جائے یہ نابالغ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو ویسے ہی ناروا سلوک ہوتا تھا اور یتیم لڑکوں کے ساتھ بھی برا سلوک ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو در یتیم بنایا، آپ یتیم تھے لیکن اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا۔ وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا؟ فآوَى پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کذا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے۔ ایک انگریز مسلمان ہوا اور مسلمان کس بات پر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس آخری نبی کی حساسیت کا پتہ چلا کہ ایک نبی ایک یتیم بچے کے بارے میں کتنا احساس رکھتا ہے، اس احساس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ ایک واقعہ احادیث میں موجود ہے، ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا، اسے مل نہیں رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشانی کے عالم میں آیا کہ میرا بچہ کافی دیر ہو گئی مجھے نہیں مل رہا، آپ دعا کیجئے۔ مجلس میں ایک شخص نے کہا آپ کے بچے کو وہاں دیکھ آیا ہوں، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہاں آپ کا بچہ ہے۔ یہ دوڑتا ہوا جانے لگا، حضور نے فرمایا واپس آؤ، یہ واپس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جاؤ اور ان بچوں کے پاس جا کر اپنے بچے کو بلاؤ تو اپنے بچے کو بلاتے وقت یا بنیہ نہیں کہنا ہے میرے بچے میرے قریب آؤ، اسے سینے سے لگاؤ، کہا نہیں بلکہ اسے اس کا نام لے کر پکارنا، اے فلاں ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا میرا بچہ ہے، میں محبت سے یہ الفاظ کیوں نہ کہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اس مجلس میں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور آپ محبت سے اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلائیں اور اس یتیم بچے کے چہرے پر یہ ناگواری گزرے، وہ باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھیں، آپ کے اس شوق کو دیکھیں تو اسے احساس کمتری ہوگی، اس کے دل میں یہ کمی آئے گی۔ اس لیے تم اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا بلکہ اسے نام لے کر پکارنا۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ جب ایک نبی ایک بچے کے دل کے احساس کو سمجھتا ہے تو یہ واقعی اللہ کا سچا دین ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد شرع کہتی ہے کہ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ پہلا کام جو انتقال کے بعد ہے، وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی اور گھر کے اندر کچھ چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ایک دو بڑے سربراہ بھائی ہوتے ہیں۔ اب جب وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، ان بڑوں نے اپنے والد کے کام کو سنبھالا، والد کے کام کو سنبھالنے کے بعد اس کو پروان چڑھایا، انہی پیسوں سے پیسہ کماتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے گئے۔ جب یہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنا حصہ مانگنا شروع کیا تو ان سے اوپر والے بڑے کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے،
آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم نے محنت کی ہے۔ ہمارے ہاں دارالافتاؤں کے اندر ہمارے سامنے روز ہزاروں ایسی مثالیں آ رہی ہیں، اگر ہم شریعت سے ہٹ کے چلتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، پھر آخر میں انجام ہی ہوتا ہے بھائی بھائی سے لڑنے کے جو ہے وہ در پہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے گھر کے اندر کچھڑی بن جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ شرع کہتی ہے حصے الگ کرو، اور ان حصوں کے الگ کرنے کے بعد فرمایا الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک یہ چھوٹا بچہ، جب تک کہ یہ بچی، جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے، ان کے اندر عقل سمجھ نہیں آتی، تب تک ان کو ان کا حصہ اور ان کی امانت واپس نہ کی جائے، تب تک ان کو واپس نہ کیے جائے، تب تک اپنے پاس رکھا جائے۔ قرآن مجید میں اور آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں کو آزماؤ، ایک معاملہ ان سے کراؤ، ان سے ایک معاملہ کراؤ، جب یہ بالغ ہو جائے اور بلوغت کے بعد تمہیں لگے کہ یہ بچہ تو واقعی سمجھدار ہے اور یہ پیسے کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، فرمایا پھر فوراً اس کا حصہ اس کے حوالے کر دو۔ لیکن سمجھداری، بلوغت کے ساتھ سمجھداری ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ جو بڑے گئے ان کو چاہیے ان کا جو حصہ تھا اسے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھیں، اور اگر انہیں اچھے طریقے سے کاروبار میں لگا سکتے ہیں امانت داری کے ساتھ تو کاروبار میں بھی لگائیں، تاکہ ان کا حصہ بڑھتا رہے، ان کا حصہ ایک جگہ نہ رکے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ نے یتیموں پر خرچ کرنے کی فضیلت فرمائی، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ کچھ آیات میں کہا کہ یہ یتیموں کو دینے والے نہیں ہیں، یتیموں سے روکنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہیں کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور بدترین وہ ہے گھر کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے۔ عام معاشرے کا حال دیکھیے، ہمارے ہاں عرف میں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کی والدہ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے۔ یقیناً یتیم تو اصل شرعی اعتبار سے تو والد کے انتقال کے بعد ہے، والدہ کے انتقال کے بعد بھی ایک بڑا صدمہ ہے۔ لیکن آپ اگر عام معاشرے کا حال دیکھیں کہ والد کے انتقال کے بعد بچے در بدن کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں لے آؤ، کوئی اس کو یہاں سے مار رہا ہے، وہاں سے مار رہا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان بچوں کا سرپرست نہیں ہے، والدہ تو ہے لیکن ان کا بڑا نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے باپ کے انتقال کے بعد اسے یتیم کہا، ماں کے انتقال پر یتیم نہیں کہا، باپ کے انتقال پر یتیم کہا، ماں کے انتقال پہ نہیں کہا۔ اور جن بچوں کے والد زندہ ہوتے ہیں اور والدہ کا اگر انتقال ہو جائے تو ان بچوں کی تربیت اور پرورش اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ سربراہ موجود ہوتا ہے، پھر ان بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اس کو اس لیے یتیم نہیں کہا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے خاندان میں یتیم کو اپنے گھر پہ رکھیں، ہو سکے تو یہ اور اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو آسان عمل ہے، وہ جہاں رہ رہا ہے وہیں رہے، آپ نے اس کے تعلیم کے اخراجات لے لیے۔ بھئی ایک بچہ ہے یتیم، آپ کو معلوم ہے آپ کے خاندان میں فلاں بچہ یتیم ہے، 3 بچے، 3 میں سے آپ نے 2 کے اخراجات لے لیے، بھئی کس اسکول میں پڑھتا ہے، کس ادارے میں پڑھتا ہے، اس کے ماہانہ خرچہ میں ادا کروں، یہ یتیم کی کفالت ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے محدثین اور کئی ایسے علماء صلحاء ان کے واقعات اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے دسترخوان پر ایک نہ ایک یتیم ہوا کرتا تھا، اور وہ دسترخوان ہر وقت یتیموں سے بھرا ہوتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے ہر خاندان میں، ہر گھرانے کے اندر کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ان کی ایسی کفالت کا ذمہ لیں کہ وہ جہاں پڑھ رہا ہے آپ ان کی تربیت کا اور ان کی کفالت کا ذمہ لیں، یا آپ ماہانہ کی بنیاد پر ان کے گھر کچھ بھیجا کریں، یہ بھی ان کی کفالت کے اندر شمار ہوتا ہے۔